الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آج کی جو اس بابرکت نشست کا جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ اس مبارک دن کے تذکرے کے ساتھ کریں گے کہ جو رحمت للعالمین کی ولادت و سعادت کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ دن انسانیت کے لیے نور، رہنمائی اور اخوت کا پیغام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ناظرین، آج کے دن ہم بہت پوری کائنات میں جگہ جگہ ہر گلی کوچوں میں جو ہے وہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے بڑا، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ عید کا دن تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن ایک چیز کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ لیکن کیا روز محشر ہم اس قابل ہیں کہ ہم حضور کا سامنا کر سکیں گے؟ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر کیا واقعتاً ہم عمل پیرا ہیں؟ کیا ہماری ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے؟ کیا ہم کسی کی حق تلفی نہیں کرتے؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم جہاں جہاں ہمارا بس پڑتا ہے وہاں ہم کرپشن نہیں کرتے؟ اگر یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں تو ہم کیسے عاشقان رسول ہیں؟ ہم کیسے دعویدار ہیں مسلمان ہونے کے؟ ہم عاشقان رسول ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ ہمارے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، آج اس کو عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے، تو آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا ہم سب کو اپنی اپنی ذات سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، اور واقعتاً ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، واقعتاً ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں، تاکہ کل کو ہمیں روز محشر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ناظرین، آج کا جو یہ ٹاپک ہے یہ بڑا دل کو چھو لینے والا بھی ہے، کیونکہ جس ہستی کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس ہستی کا یوم ولادت ہم منا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ رب العزت کے محبوب بندے تھے، جن سے محبت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنائے، دونوں جہاں بنائے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو نہ یہ دنیا ہوتی اور نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے۔ ناظرین، یہاں وقت ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر علامہ جمیل راٹھور صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین، اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر علامہ جمیل راٹھور صاحب نے، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں۔ سر، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، کہیے گا کہ آج پوری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں چینل 5 اور آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آج 1500 سالہ جشن مولود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو احتشام کے ساتھ منایا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ میں آج تقریباً کوئی ملیر میں رہا صبح، وہاں چیف منسٹر سندھ محترم مراد علی شاہ صاحب تشریف لائے، پوری ان کی کیبنٹ ان کے ساتھ تھی۔ پھر اس کے بعد ہم ایسٹ میں آئے، پھر میں لیاقت آباد گیا۔ آپ بلیو کیجئے کہ پورے کراچی کی پبلک جو ہے، عوام، ایسا لگتا تھا کہ انسانوں کا ایک سمندر ہے، سیل رواں ہے، جو ایک ہی سمت میں چل رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، اور آمد مصطفیٰ مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ تو یہ اپنے جذبوں کا اظہار ہے۔ دیکھیے، جو جس سے محبت کرتے ہیں تو محبت اظہار مانگتی ہے، تو یہ محبت مصطفیٰ کے اظہار کا ایک انمول طریقہ تھا جو آج ہمیں کراچی کی سڑکوں پر نظر آیا، اور یقینی طور پر یہ پیغام امن تھا، پیغام محبت تھا، پیغام الفت و چاہت تھا، پیغام امن تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ پیغام عدالت و امانت تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بقائے آدمیت بن کر، احترام آدمیت بن کر، فخر انسانیت اور محسن انسانیت بن کر آئے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کی گردنوں میں جو قیصر و کسریٰ برتری کے نقارے بجا رہے تھے، سرکار نے ان کی گردنوں کو آزاد کیا،
اور بکھری ہوئی انسانیت کو یکجا کر کے ایک بارگاہ الہی میں لا کر جھکایا، یہ اتنا بڑا احسان ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ ہم جتنا بھی شکر کریں اللہ کا وہ کم ہے۔ تو دراصل آج اگر میں دو لفظوں میں بیان کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ شکر خدا بصورت ذکر مصطفیٰ۔ آج سڑکوں پہ یہی نظر آ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور نبی کا ذکر کر رہے تھے، اور انہی دو چیزوں پر اگر آپ یہ کہیں تو شارٹیسٹ ڈیفینیشن آف مولود النبی کنسسٹ آف ٹو ورڈز، شکر خدا اور ذکر مصطفیٰ۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ وما ارسلناک الا ہلو، رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، لیکن آج کے مسلمان کی اگر ہم تھوڑا سا احتساب کریں تو ان کی تعلیمات کو جو ہے ہم ٹھیک ہے آج کے دن ہم بہت جوش و جذبے کے ساتھ آج کے دن کو ہم منا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اور حمد و ثنا سے فضائیں گونج رہی ہوتی ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا، ہماری حالت بڑی دگرگوں ہے اقوام عالم میں، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر آج ہم خیر مذلت میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس نہ کوئی سچائی کا معیار باقی رہا ہے، نہ امانت ہے، نہ عدالت ہے، نہ انصاف ہے، اور نہ ہی اخلاقیات کی کوئی ایسی صورت جو ہمارے کردار کو اتنا روشن کرے کہ وہ روشنی دوسروں تک پہنچے، وہ آج بدقسمتی سے ہم میں ختم ہو گئی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے عوامل اس میں موجود ہیں۔ اس میں سیاسی عوامل زیادہ کار فرما ہے، پھر اس کے بعد معاشی عوامل ہیں، لیکن اگر ہم اپنے کل کو اور آج کو اگر ہم کمپیئر کریں، میں سمجھتا ہوں گزشتہ کل ہم زیادہ بہتر تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈے بائی ڈے ہم اس سے دور جا رہے ہیں۔ دیکھیے، جہاں محبت کی بات ہے نا، تو محبت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب ہی کرتے ہیں، لیکن جب ایک عدالت کا جب فیصلہ لکھ رہا ہو تو اسے محبت مصطفیٰ کے یاد نہیں آنی چاہیے، اسے کیا خوف خدا یاد نہیں آنی چاہیے؟ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا امپیکٹ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ڈالا ہے وہ کیا تھا؟ وہ امانت اور عدالت تھی۔ اکول جسٹس فار آل ریگارڈلیس کاسٹ، کلر، کریڈ اور ریس اینڈ ریلیجن۔ تو یہ جو انقلابی منشور تھا نا کہ ایکویلٹی، مساوات، برابری، یہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ دیکھیے، اسلام نے تو کہا نا کہ عربی اور عجمی میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں کہا کہ عدالت، امانت، انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ ایون اگر کوئی نان مسلم بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیمات ہے کہ اگر کوئی اسلامی گورنمنٹ میں کوئی نان مسلم ہے، اگر اسے کوئی چماٹ بھی مار دے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں اس نان مسلم کی جانب سے گواہ بن کر تمہارے خلاف جو ہے گواہی دے رہا ہوں گا۔ یہ حدیث مبارک ہے۔ لہٰذا اسلام تو ضروری اصول دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل ہوا، اس پاکستان کے اندر سب کچھ ہم لے کر آئے، نہیں لائے تو نظام مصطفیٰ نہیں لائے، اس لیے کہ اشرافیہ نے ہماری گردنوں کے اندر ایسی غلامی کی اور اپنی مٹ کی زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ حالانکہ پاکستان جب بنا تھا تو اس کے اندر اسلامی نظام اس کی رگوں میں ڈالا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ تو آج ہم آدھا نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن اگلا حصہ نہیں کہتے کہ دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ اس لیے کہ ہم دستور ریاست اگر اسلام کے مطابق کر لیں گے تو پھر ایک عام بدو دیہاتی، ایک کنٹری مین بھی کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کسی صاحب حکمران سے کہ جبہ آپ کا کیسے سل گیا۔ یہ ہے اسلام۔ لہذا تصور میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، انکاؤنٹیبل جو بننا ہے حاکم کو، وہ ظاہر اسلامی نظام آ جائے گا تو وہ حاکم سے پوچھا جائے گا، اگر جواب نہ دے سکا تو اسے نظام عدالت میں لایا جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے حکمرانوں نے، طبقہ اشرافیہ نے اور مقتدر نے پاکستان میں نہیں آنے دی۔
اور جب نیچے والا یہ دیکھتا ہے کہ اوپر والا اتنا بد اخلاق ہے، اتنا بے ضمیر ہے، اتنا بے انصاف ہے، اتنا بے توقیر ہے، تو نیچے والا بھی آہستہ آہستہ وہ جو تعلیمات محمد مصطفیٰ ہمیں ملی ہے وہ نیچے والا بھی آہستہ آہستہ سے دور جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سلوشن یہ ہے کہ اوپر والے کو صحیح ہونا چاہیے. اوپر والا اگر صحیح ہو جائے گا تو نیچے والے انشاءاللہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے. اور جب میں اوپر والا بولتا ہوں اس کا مطلب ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو بہترین ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بہترین ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو بہترین ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے ہمارے چیف منسٹر کو بہترین ہونا چاہیے. اور پھر آگے چلے جائیں اور اگر دین کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری مسجد کا جو خطیب اور امام ہے اسے بہترین ہونا چاہیے. تو جتنے بھی بہتری کے ہمارے سورسز ہیں اگر وہ سارے سورسز صحیح ہو جائیں تو پھر عوام الناس الحمدللہ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. جی میرے ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان بنا ہی اسی لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جس طرح کی بے راہ روی کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، جس طرح کی بے حیائی معاشرے میں پھیل رہی ہے، اور اس معاملے میں جو علماء کرام ہیں وہ ان کے آپس میں بھی بڑے تضاد پائے جاتے ہیں. اور آپ نے لیڈران کی بات کی کہ آپ نے کہا کہ لیڈر کا یا گھر کا، جیسے اگر کسی ایک گھر کی بات کرتے ہیں تو گھر کا سربراہ اگر درست ہوگا تو اس کے گھر کے باقی لوگ بھی بالکل صحیح ہوں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں ایک لیڈر کی جھلک ہمیں نظر آئی، ٹھیک ہے، لیکن آج کے جو ہمارے حکمران ہیں تو ان کو اس سے کیا ان کو سبق لینا چاہیے کہ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ اس میں سدھار پیدا ہو سکے؟ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا. دیکھیے اگر ہم اس علاقے کی جو عربک پیننسولا کو دیکھیں اور وہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب عربک پیننسولا کے اندر دائیں طرف قیصر ہے، بائیں طرف کسرا ہے، اور وہاں پر جو صورت حال ہے عرب کی بہت زیادہ خراب ہے. لیکن ایک آپ نے پڑھے ہوں گے there are two types of the circle. One is the circle of influence and other is circle of concern. تو سرکل آف انفلوئنس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع ہوا، اور آپ نے جو کہا اس کو سب سے پہلے خود کر کے دکھایا. اسلام جو ہے کنسسٹ آف پریکٹیکل اپلیکیشن. اسلام فقط جو ہے کتابی شکل میں نہیں آیا، اسلام کو باقاعدہ پریکٹس کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے سامنے پیش کیا ہے. تو لیڈر اگر ایک بھی ہو اور پورا زمانہ اگر خراب ہو تو ایک لیڈر پورے زمانے کو صحیح کر سکتا ہے. یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. تو ہمارے پاس ڈیفیشینسی کیا ہے؟ اچھے لیڈر کی ڈیفیشینسی ہے. اگر اچھا لیڈر مل جائے تو بدقسمتی سے اچھا لیڈر آ جائے تو ہم اسے زندہ ہی نہیں رہنے دیتے، اور اگر زندہ رہے بھی تو پابند سلاسل کر دیتے ہیں. ہم نے اس پاکستان کو اندر ایک ایسا منڈی بنایا ہے جس کو جو چاہے جب چاہے اسے لوٹ لیا جائے. تو ایک عام آدمی سے لے کر، اور دیکھیے میں تو اب ہمارے پاس تو آپ نے علماء کرام کی بات کی، علماء کرام کو تو اس معاشرے کے اندر قسم پرسی کا شکار کر دیا جائے. اسے تو 20-25 ہزار روپے کے اندر ہم نے ایک ایسی سمجھ لیں اینیمل بنا لیا ہے جو صبح شام جس طرح دودھ دیتے ہیں نا، اس طرح ہم نے اس کو بے تقوی کر دیا ہے. لہٰذا جب اس کا ذہن نہیں کھلا ہوگا، اس کے معاشی معاملات صحیح نہیں ہوں گے، تو اسے سوسائٹی کے اندر صرف ہم اس کے پیچھے اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باقی اس کے بعد امام کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. تو جسے ہم نے اتنا حقیر بنا لیا اس کی بات کہاں ہمارے دل میں اترے گی؟ تو یقین کیجیے کہ اگر آپ نے صحیح ہونا ہے تو اس معاشرے کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں جو ماشاءاللہ پاکستان کو لوٹ اور خسوٹ رہے ہیں، اگر وہ صحیح ہو گئے تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام بہت اچھی ہے، وہ خود بخود صحیح ہو جائے گی. ہمارے اماں ابا نے ہمیں یہ سکھایا کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، لیکن معاشرے کے اندر جب اس ٹرل میں داخل ہوئے تو ہم نے جو دیکھا تو یہاں پر جو سچ بولنے والے کو مار دیا جاتا ہے، درندوں کی طرح روند کر چلے جاتے. تو آہستہ آہستہ اس ٹنل میں جا کر جو جھوٹ کی ٹنل ہے، ایک عام انسان بھی وہ اس پہ جا کر اس کا شکار ہو جاتا ہے، وہ صحیح نہیں ہو پاتا. تو آج یہ جو ٹنل ہے نا جسے طبقہ اشرافیہ یا حکمرانیہ یا مقتدرہ کہا جاتا ہے، اگر اس کے اندر جتنے لوگ ہیں اگر یہ صحیح ہو گئے، آپ دیکھ لیجیے بہت سارے حکمرانوں کو دیکھ لیجیے آپ کے ساتھ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے لیکن آج وہ بلیونرس ہیں. اسی طریقے سے آپ وہ دیکھیے کہ ہمارے جو آفیسرس ہیں چاہے پولیس کے ہو دیگر اداروں کے ہیں، وہ 17 18 19 سال، میں بھی 18 گریڈ میں رہا،
آج ہمارا 20-22 گریڈ کا ہمارا ایک پرنسپل بیچارہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک معمولی گھر بنانے تو بڑی بات ہے، لیکن یہاں پر ایسے ایسے ادارے انسٹیٹیوشن ہیں کہ وہاں پر 20 گریڈ والا ارب پتی بھی ہوتا ہے، 21 گریڈ والا تو صاحب وہ ارب پتی سے بھی آگے کھرب پتی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ تنخواہ کے اندر وہ جتنا گزارا کر سکتا، آج میں سوال اٹھاؤں گا تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی اٹھا لیا جائے گا، یہاں سوال اٹھانے پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت موقع یہ ہمیں تجدید وفا کا سبق دیتا ہے۔ وہ وفا جو ہم کلمہ پڑھ کر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے محمد کے طریقے پر چلیں گے، تو آج میں سمجھتا ہوں تجدید وفا کا دن ہے۔ اور یہ خوبصورت امتزاج ہے کہ آج ہمیں جو 6 ستمبر ہمارا آج ڈیفنس ڈے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کا مولود مبارک بھی ہے۔ تو نبی کی تعلیم اور ہمارے بہادر افواج جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، شہید ہوئے، ان سب کی تعلیمات آج اللہ نے یکجا کر دی ہے۔ تو میرے بولنے سے شاید کہ میری بات کسی کے دل میں اتر جائے، یقینی طور پر آج اپنا احتساب کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کرو کہ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کرے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اس دنیا میں تمہیں عذاب کا مزہ چکھائے، کل قیامت میں تو پھر بڑا عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے کہ اللہ کی لاٹھی گرے تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنے گریبانوں میں سنبھال کر اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنی فیملی کا جو بڑا ہے وہ جواب دہ ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام گھر سے لے کر، ایک عام محلے سے لے کر، ایک سوسائٹی کے سربراہ سے لے کر، ایک کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ سے لے کر، ایک کسی ملک کے سربراہ سے لے کر، اگر ہم سب اپنے اپنے تئیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اوپر سے پرنالہ اچھا ہے، اگر اوپر کا پرنالہ اگر سچائی سے مزین ہو، اگر صداقت سے مزین ہو، امانت سے مزین ہو، تو یقین جانیے وہ قطرہ جس پر گرے گا۔ سچائی کی اپنی ایک طاقت ہے، ٹروتھ کا اپنا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ اگر وہ امپیکٹ آ گیا تو انشاءاللہ پھر آپ اور میں گلہ نہیں کریں گے کہ ہم تعلیمات مصطفیٰ سے دور کیا ہے۔ نبی نے تعلیمات دے دی، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہے، لیکن ہم اگر محراب و منبر سے سبق دیتے ہیں، لیکن وہ سننے والا جب عام گلی میں جاتا ہے، ایک ٹھیلے والے سے لے کر اوپر والے تک جب خرابیاں دیکھتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ جو سبق مسجد سے لے کر آیا تھا وہ زیادہ دیر تک یاد نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ناظرین، بات یہ کہ بالکل صحیح اور بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اپنا احتساب کرنے سے پہلے کہ اللہ آپ کا احتساب کرے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کی گھڑیاں کتنی باقی ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو درست کریں گے تو معاشرہ خود بخود درست ہوگا۔ کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ اب یہ جو ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے 6 سپٹمبر وہ دن، وہ فتح جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ستمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جو ہمیں جرت، قربانی اور اتحاد کی یاد دلاتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، مگر پاک فوج نے اپنے ایمان، جذبے اور بہادری سے دشمن کو ایسے شکست سے دوچار کیا، اور وہی یاد تازہ کرائی اس سال جو ہے مارکہ حق میں، جو مئی کے اندر جب اس دفعہ بھی بھارت نے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جو کہ نہایت بزدل ہے، نہایت ناکارہ ہے، وہ رات کے اندھیرے میں جو ہے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ 1965 میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ لاہور فتح کریں گے، لاہور میں ناشتہ کریں گے، لیکن ہماری پاک فوج نے، ہماری غیور قوم نے جو سیسا پلائی دیوار بنی، جس طرح سے ان کے دشمن کے دانت کھٹے کیے، جس طرح سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہی چیز جو ہے مئی کے مہینے میں جو ہے مارکہ حق میں ہم نے دکھایا۔ اس بار بھی دشمن نے رات کے اندھیرے میں جو ہے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، اور ہم مسلمان ہیں، ہم نے ہمیشہ دن کے اجالے میں علل صبح جو ہے ان کو
شکست سے دوچار کیا۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، یہاں وقت ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اسٹے ود اس۔